کوئی بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے کیا حال تھا، ایک جنگل راج کا، ٹھیک، وہی جنگل راج دوبارہ لوٹ آیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بنیادی پہلے یہ سمجھیے کہ اسلام سے پہلے اور پہلے اگر آپ جائیں، جب رومن امپائر تھی تو اس وقت عیسائیت کا غلبہ تھا، دبدبہ تھا، اس کے بعد پھر اسلام آیا، اور اسلام کے بعد اسلام کا غلبہ ہوا۔ تو غلطی کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا دنیا کا نظام بگڑ رہا ہے کہ ایک ہوتی ہے مرجعیت۔ مرجعیت سے مراد کہ ہمیں کس کو مرجع ماننا ہے، یعنی کس کے حکم کو اختیار کرنا ہے، یعنی ہر انسان اس کو کرنا بھی ہے اور نہیں کرنا بھی ہے۔ کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہ فیصلہ کون کرے گا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ مناسب ہے، اور یہ کرنا مناسب نہیں ہے؟ یہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، یہ کریں گے تو نقصان ہوگا، یہ کریں گے تو آپ کو ترقی حاصل ہوگی، اور یہ کریں گے تو آپ تنزلی کا شکار ہوں گے۔ تو اصلاً کیا تھا کہ پہلے عیسائیت یہ فیصلہ کرتی تھی اور مذہبی لوگ یہ فیصلہ کرتے تھے، ٹھیک۔ لیکن جب مذہبی لوگوں نے مذہب کا استحصال شروع کیا اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے مذہب کا استعمال شروع کیا، تو وہیں پر ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوئی۔ لیکن یہ عیسائیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو اسلام بحیثیت ایک مرجع اس کا دنیا میں رواج تھا، یعنی جو کچھ تھا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، اور سکون کے ساتھ زندگی لوگوں کی چل رہی ہے، کیونکہ ایک مرجع تھا، ایک قانون تھا، ایک اصول، ایک ضابطہ۔ اور اسلام کی خوبی یہ تھی کہ اسلام میں وہ تمام چیزیں تھیں جن کی ضرورت کسی سماج کو پڑتی ہے یا کسی فرد کو پڑتی ہے، مطلب اس میں عقیدہ بھی تھا، اس میں آزادی بھی تھی، اور اس میں عدل اور انصاف بھی تھا، اس میں فرد کے حقوق کی رعایت تھی اور سماج کے حقوق کی بھی رعایت تھی۔ فرد کی بھی ذمہ داریاں اس میں متعین تھیں، سماج کی بھی ذمہ داریاں متعین تھیں، عوام کے حقوق متعین تھے، سرکار کے حقوق متعین تھے، بڑا اچھا نظام چل رہا تھا۔ غلطی کہاں سے ہوئی؟ اسلام تو بلا وجہ اس میں لپیٹ میں آیا ہے، اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ جو چرچ تھا، چرچ نے پوری عیسائی دنیا کو کنٹرول کر رکھا تھا، ٹھیک، اور چرچ سے متعلق جو لوگ تھے وہ حکومت پر پوری طرح اثر انداز تھے، اور دونوں اپنا اپنا مقصد پورا کر رہے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ یہ سمجھیے، اگر آپ اپنے ہندوستان کا پس منظر سامنے رکھیں تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پر کیا ہے؟ ایک لابی ہے جن کو ہم پنڈتوں کی لابی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، انہی کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور انہی کے ہاتھ میں مذہب بھی ہے، ٹھیک۔ جو چیز یہ کہیں کہ جائز ہے پورے ہندو سماج کو ماننا ہے، سمجھا؟ تو اب یہ مذہب کا جو استعمال کر رہے ہیں، جو نچلی ذاتیں ہیں، ان کو جو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے وہ مذہب کے راستے سے کیا جا رہا ہے۔ مثلا وہ ہمارے کنویں میں پانی نہیں پی سکتے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، وہ ہمارے برتن میں کھا نہیں سکتے، ہماری لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ پنڈت اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ مذہب کا سہارا لے رہے ہیں کہ صاحب ہم سر سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ آپ پاؤں سے پیدا ہوئے ہو، تو آپ کی جھوٹی ہماری پاؤں کی جھوٹی بن کے رہنا ہے۔ تو وہ مذہب کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو جب تک وہ سماج مذہب سے بغاوت نہیں کرے گا تب تک وہ پنڈتوں کے مقابلے میں نہیں آ پائے گا، اور یہ ساری چیزیں اس کی
اسی کے مطابق وہ کر رہے ہیں. شادی یا کوئی ہریجن یا جماعت جو ہے شادی کے پہلے کرا سکتا ہے. یہ جو دن طے ہوتے ہیں کہ یہ دن شبھ ہے یہ غیر شبھ ہے، یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ سب پنڈت کرتے ہیں. ان کے یہاں جو نہلانے اور دھلانے اور بننے کے بعد کی جو ساری کارروائی ہوتی ہے یا کوئی جماعت کر سکتا ہے. تو پورا نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں یہ رکھا ہے اور پچھلا طبقہ ان کا محتاج ہے. اب اگر وہ چاہتا ہے کہ ان کے مقابلے پر آئے برابر کا وہ بھی ایک انسان دکھے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ مذہبی جو ہدایات ہیں یا مذہبی تعلیمات ہیں ان کو کام سے روکنا ہوگا، یعنی مذہب سے بغاوت کرنی ہوگی تب وہ اس درجے کا انسان سمجھا جائے گا. ایسے ہی یورپ میں چل رہا تھا. ایک طبقہ تھا جو مذہبی تھا، ایک طبقہ تھا جو حکومت کر رہا تھا، ایک طبقہ تھا جو عوام کا تھا. مذہب میں کی نمائندگی جو لوگ کر رہے تھے وہ بھی گنے چنے، حکومت کی جو نمائندگی کر رہے تھے وہ بھی گنے چنے. بقیہ 90% 95% آبادی کس کی تھی؟ عوام کی تھی. لیکن حکومت کیا کرتی تھی؟ حکومت اور یعنی حکومتی ادارے اور مذہبی ادارے یہ دونوں کا گٹھ بندھن تھا. ٹھیک، حکومت پر پورا دباؤ کس کا تھا؟ جج کا تھا، مذہبی لوگوں کا تھا. اور حکومت مذہبی لوگوں سے یہ فائدہ اٹھاتی تھی کہ ہر چیز کو مذہبی نام دے کر منوانے پر دوسروں کو مجبور کر دیا کرتی تھی کہ اگر تم یہ نہیں کرو پہلے تو وہ حکومت کے مفاد میں، لیکن مذہب کا نام دے کر عوام کو مجبور کیا جاتا تھا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم گئے، تم مذہب سے نکل جاؤ گے. اور مذہب بھی اسی لیے جب مذہب کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو مذہب کو حقیر قرار دیا گیا، کیونکہ جب مذہب کیا کرتا ہے وہ مذہب عیسائی مذہب، اسلام نہیں، اسلام تو علم کا مذہب ہے، وہ کیا کرتا ہے اسلام تو عقل کا مذہب ہے. لیکن انہوں نے علم پر پابندی لگائی، عقل کے استعمال پر پابندی لگائی تاکہ ان کے ہاتھ میں جو نظام ہے اس نظام کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو. کیونکہ کسی بھی چیز کو آپ چیلنج کریں گے تو اس کے لیے دو بنیادی شرطیں ہوں گی، ایک علم ہو دوسری عقل ہو. عقل فیصلہ کرے گی اور علم کی روشنی میں فیصلہ کرے گی. تو جب عقل کا استعمال نہیں کر سکتے، علم کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو پوری طرح مذہب کا پابند ہو کر چلنا ہے تو آپ ہمیشہ کے لیے غلام بن جائیں گے. تو یہ صورتحال وہاں پر تھی. لیکن جو ظلم ہو رہا تھا، جو زیادتی کی جا رہی تھی، اسی لیے فرانس کا جو انقلاب کہا جاتا ہے کہ وہ گویا تمام انقلابات کی بنیاد اور جڑ ہے. تو وہ کیا تھا کہ وہی طبقہ ملا ہوا تھا، یعنی مذہبی طبقہ اور حکومتی طبقہ، اور یہ دونوں مل کے عوام کو لوٹ رہے ہیں. سمجھے آپ؟ اس طرح لوٹ رہے تھے کہ وہاں پر لوگ ایک ایک روٹی کو محتاج ہو گئے. اور بڑا مشہور واقعہ ہے، مطلب جملہ ہے کہ اتنی دونوں میں جدائی تھی کہ وہ طبقہ جو حکومت کر رہا ہے وہ عوام کے مسائل کو جانتا ہی نہیں تھا. لہٰذا جب احتجاج ہوا، دھرنا دیا گیا، ملکہ کے پیر کے سامنے آ کر کے صاحب روٹی نہیں ہے، تو اس نے بہت آسانی سے کہا کہ روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو. اب آپ سوچیے جس کو روٹی میسر نہ ہو وہ کیک کہاں سے کھائے گا؟ ایک تو روٹی سے مہنگا ہے، لیکن چونکہ وہ طبقہ کیا کھا رہا ہے؟ کیک کھا رہا ہے، وہ مکھن کھا رہا ہے، وہ دیسی گھی کھا رہا ہے. تو وہ جانتے ہی نہیں کہ غریبوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، غریبوں کو دشواریاں زیادہ پیش آتی ہیں. وہ تو ایسے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھا رہے ہیں، آپ کو مٹی کے برتن بھی میسر نہیں ہیں. تو یہ جو فرق تھا اور اس کے لیے جملہ کے ساتھ ایک کھاؤ، اس نے گویا آگ پر تیل کا کام کیا. اور یہ تحریک بڑھتی گئی یہاں تک کہ 1782 میں یہ انقلاب ہوتا ہے فرانس کا. تو کہتے ہیں کہ فرانس میں جو انقلاب ہوا یہاں سے مذہب کے خلاف، پہلے کیا تھا کہ تحریک جو چل رہی تھی وہ مذہبی لوگوں کے خلاف چل رہی تھی، مذہب کے خلاف نہیں تھی. لیکن فرانس کے انقلاب کے بعد مذہب بیداری شروع ہوئی. تو اب اس کے بعد جب یہ چیزیں جب مذہب کا غلط استعمال ہوگا تو پھر مذہب کے خلاف بغاوت ہوئی. اب جب مذہب کے خلاف بغاوت ہوئی تو مذہب کو جو مرجعیت حاصل تھی اب وہ مرجعیت تو ختم ہو گئی. اب ان کو ضرورت
نہیں تلاش کی وہ مرجع کیا ہو، تو عقل کو انہوں نے مرجع بنایا تو وہ بھی نہیں مرجع چل پایا، کیونکہ عقل کیا ہوتی ہے بھائی، انہوں نے کہا کہ عقل جو کہے گی وہ کیا جائے گا، تو سب کی عقل یکساں نہیں ہوتی ہے، ان کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، ان کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، ان کی عقل کچھ کہہ رہی ہے۔ اب وہاں دوسرے مسائل کھڑے ہونے لگے، بھائی مذہب سے آپ نے پیچھے چھڑایا کیونکہ مذہب آپ کے لیے مسئلہ بن رہا تھا، ٹھیک، اس مسئلے سے پیچھے چھڑانے کے لیے، مصیبت سے پیچھے چھڑانے کے لیے آپ نے عقل کو مذہب کا درجہ دیا، یعنی جو حیثیت مذہب کو حاصل تھی کہ جو مذہب کہے گا وہ ہمیں کرنا ہے، اب مذہب کی جگہ کس نے لی؟ عقل نے لی۔ تو عقل کو جب آپ نے مرجع بنایا تو اس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہونے لگے کہ سب کی عقل تو یکساں ہے نہیں، تو اب ٹکراؤ اس کو ہوا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو یہ ہوا کہ اب اکثریت کی بنیاد پر، یعنی اکثریت کی عقل جو کہے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب جمہوریت آ گئی، سمجھا، چلنے لگا، کوئی یہ نظام چلا۔ اب اس میں خرابی کیا پیدا ہوئی کہ جب آپ نے اکثریت کو گویا مرجع مان لیا تو اکثریت نے اقلیت کے ساتھ زیادتی شروع کر دی، اکثریت ان کا حق مارنے لگی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اکثریت میں کون ہے؟ ہندو بھائی ہیں ہمارے ساتھ، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ الیکشن ہوتا ہے تو اکثریت آ جاتی ہے، آپ نے مان لیا کہ جو اکثریت کہے گی وہ ہوگا۔ اب اکثریت نے کیا کیا؟ اقلیت کے ساتھ ظالمانہ رویہ اپنانا شروع کیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ صاحب اب کیا کیا جائے، اب کیسے نظام چلے گا؟ تو پھر ٹکراؤ ہے، اکثریت اور اقلیت میں ٹکراؤ ہے، تو پھر انہوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ ایسا ہے کہ مذہب کنارے ہو گیا، اب وہ مرجع نہیں رہا، عقل کا تجربہ ہوا وہ بھی مرجع صحیح ثابت نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک، پھر جمہوریت کا تجربہ ہوا تو وہاں پر بھی ایک طبقے کے ساتھ زیادتی ہونے لگی۔ بھائی جرمنی میں کیا ہوا، یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد جو چوتھی بات ان کے ذہن میں آئی تھا، اس کو مرجع بنایا جا سکتا ہے، وہ ہے حریت، یعنی آزادی، کہ جب آزادی کا وہ مرجع بنایا جائے گا تو بھائی اقلیت بھی اس معاملات میں آزاد ہے اور اکثریت بھی اس معاملات میں آزاد ہے، لیکن آزادی کے ساتھ جو ایک شک لگی ہوئی تھی وہ یہ کہ آپ اس وقت تک آزاد ہیں جب تک کہ آپ کی آزادی سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ چیز بھی زیادہ دنوں تک نہیں چلی، کیونکہ دوسرے سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں آزاد، ہر شخص کیا ہے؟ آزاد ہے، اس میں عورت بھی آزاد ہے، اس میں مرد بھی آزاد ہے، اس میں شریعت کا طبقہ بھی آزاد ہے اپنے معاملات میں اور اقلیت بھی آزاد ہے، لیکن کیا یہ نظام چل پایا؟ آپ فرانسی کو لے لیجیے، برقع ہماری آزادی ہے، لیکن برقعے پر آپ نے پابندی لگائی، کیوں لگائی؟ جبکہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے کو سیکولر کہتے ہیں، تو ایک تو آزادی کا جو آپ نے نعرہ دیا تھا اس آزادی کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ خود ہی آپ کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ آپ دوسرے کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں صرف اور صرف اپنے کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ تو معاملہ بات جو چل رہی تھی مذہب کی، تو مذہب سے جب ٹکراؤ شروع ہوا تو اسی بنیاد پر سیکولرزم آیا۔ سیکولرزم کا مطلب کیا تھا؟ علمانیہ، کیا مطلب اس کا؟ علمانیہ کسے کہیں گے؟ فرانس کے انقلاب سے پہلے تک سیکولرزم گویا ایک تصور تھا، اس طور پر تھا کہ مذہبی لوگوں کو الگ رکھا جائے گا، سیاسی لوگوں کو یعنی رجال دیندار طبقہ ہے جو مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کو حکومت کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، حکومت کے لوگوں کو مذہبی معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، جو الگ الگ خانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
मजहब का खाना आप देखेंगे और हुकूमत का खाना आप देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा ये निज़ाम चला भाई। लेकिन क्या इस पर यूरोप रहा? मतलब दोनों को अलग किया गया, लेकिन फ्रांस के इनकलाब के बाद क्या हुआ? ये जो तसव्वुर था, सेकुलरिज्म था कि मजहब आपको देखना है, यानी मजहब को हुकूमत से अलग रखना है, तो ये चीज जो हुई बज़ाहिर सिर्फ कागज तक तो रही, वरना पूरा यूरोप मजहब की वहाँ की हुकूमतें हैं आज भी क्या है, जो हलफ लिया जाता है वो किस पर लिया जाता है? इंजील पर हाथ रखकर वो हलफ लेते हैं। तो मजहब तो शामिल है, लेकिन मजहबी लोग हुकूमत में नहीं रहेंगे, इस पर अमल है। और इस तौर पर अगर आप देखें तो जितने भी ममालिक हैं सब जगह इस पर अमल होना है कि सिवाय ईरान में आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मजहब की जो तबका नुमाइंदगी कर रहा है वही तबका सियासत में भी है, क्योंकि उनके यहाँ जो तसव्वुर है वो विलायत फ़क़ीह का है, यानी जो फ़क़ीह होगा वही क्या बनेगा? हाकिम बनेगा। तो अगर वहाँ पर ऐसा है तो वो उनके मजहब के मुताबिक है। बाकी आप पूरी अरब दुनिया देख लें तो कहीं पर भी मजहबी तबके को सियासत में नुमाइंदगी करने की इजाजत हासिल नहीं है। लेकिन मामला अगर यहीं तक होता तो बात खत्म हो जाती। उसके बाद जब फ्रांस का इनकलाब हुआ तो अब सूरत हाल इस तरह पैदा हुई कि अभी तक क्या था कि मजहबी लोग सियासत में नहीं आएंगे। अब उसके बाद जो नजरिया सामने आया वो ये कि मजहबी लोग नहीं, मजहबी लोगों के हुकूमत में ना आने का मतलब ये था कि हम अपने मजहब पर पूरे आज़ाद हैं। मतलब हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है? सेकुलर मुल्क है। ठीक, आप एक हिंदू जिस तरह चाहे अपने मजहबी रसूमात अदा कर सकता है, एक मुसलमान जिस तरह चाहे अपने मजहब पर अमल कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा है? उसके बाद मजहब के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ी कि फिर ये हुआ कि मजहबी को खत्म कर दिया जाए। मजहबी लोग नहीं, मजहब पर अमल ही न किया जाए, मजहब से हटकर सारे मामला तय हों। इसको नाम दिया गया खल्कानिया। जैसे अलमानिया है वैसे ही खल्कानिया। एक उसके बाद एक तीसरा तबका वजूद में आता है जो जैसे फ्रांस में उसके भी बानी कौन है? फ्रांस, वो है लाइकिया। लाइकिया का मतलब यह है कि एक तरफ तो ये हुआ कि मजहबी लोग अल्बानिया क्या हुआ कि मजहबी लोग सियासत में दखल नहीं देंगे। मजहबी लोग, मजहब नहीं, मजहब तो रहेगा, हुकूमत के लोग भी क्या करेंगे? अगर मुसलमान है तो नमाज पढ़ेंगे, वो ज़कात देंगे, वो हज करेंगे। लेकिन खल्कानिया में क्या हुआ कि नहीं, हुकूमत के जो लोग हैं उनको मजहबी पर अमल नहीं करना है। समझा? अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो गलत, वो रोजा रखेंगे तो गलत। तो मजहबी लोगों से हटकर बात किस पर आ गई कि जो हुकूमत का निज़ाम चला रहे हैं उनको मजहबी जो तालीमात हैं उनसे अपने को अलग करके चलना है। ये खल्कानिया हुआ। तीसरा लाइकिया। लाइकिया का मतलब यह है कि मजहबी जो मामलात हैं वो अभी तक तो हुकूमत से ताल्लुक था कि मजहबी लोग हुकूमत में नहीं रहेंगे। फिर दूसरा क्या हुआ कि हुकूमत के लोग मजहब पर अमल नहीं करेंगे। तीसरा लाइकिया ये हुआ कि अवामी जगहों पर क्या है, अवामी जगहों पर मजहबी मतलब मजहबी चीज नजर नहीं आनी चाहिए, जैसे कि फ्रांस में हो रहा है और जैसे कि यहाँ भी हो रहा है। तो ये जो कहा जाता है कि हर जगह अल्बानिया है, तो ऐसा नहीं है। अल्बानिया तो मतलब क्या है कि हम सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, एक हिंदू सड़क पे पूजा पाठ कर सकता है, आप अपना मजहबी जुलूस निकाल सकते हैं, हम अपना मजहबी जुलूस निकाल सकते हैं, आप मंदिर बना सकते हैं, हम मस्जिद बना सकते हैं, आप शमशान घाट की तामीर कर सकते हैं, हम कब्रिस्तान की तामीर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकुलरिज्म। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, हम जोर से अजान नहीं दे सकते। तो
سیکولرزم کی جو تعریف ہے کیا وہ یہ تعریف اس نظام پر منطبق ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو یہ یا فرانس میں کہ برقع سڑک پہ نظر نہیں آ سکتا، کیوں؟ سیکولرزم تو یہ ہے کہ ہم برقعے میں نظر آئیں، آپ ننگی نظر آئیں، کوئی غلط نہیں ہے. بھائی آپ اس کو پسند کر رہے ہیں ننگے رہنے کو تو آپ آزاد ہیں ننگے رہنے پر. ہم برقع پسند کر رہے ہیں، ہمارا دین اجازت دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، تو ہمیں برقعے کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ننگے رہنے کی تو آزادی ہے لیکن برقع پہننے کی آزادی نہیں ہے. تو کیا فرانس کو سیکولر کہا جائے گا؟ خلقانیہ کہا جائے گا؟ وہ بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اب تو بات تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ مذہبی کوئی چیز یا داڑھی ہو یا برقع ہو یا ٹکنے سے اوپر پجامہ ہو یا سر پہ ٹوپی ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو مذہب پر دلالت کرتی ہو وہ آپ عوامی جگہوں پر اس کو نظر نہیں آنا چاہیے. اس نظریے کو کیا بولیں گے؟ لائکیہ. تو سارا معاملہ جو چلا وہ مذہب کے خلاف سے چلا عیسائیت نے، کیونکہ عیسائیت دین کے مخالف تھی، عیسائیت جو ہے عقل کے مخالف تھی، عیسائیت کا استدلال کیا جا رہا تھا. لیکن اسلام اب اس کا نقصان اسلام کو یہ ہوا کہ مذہب کے طور پر اسلام بھی متعارف تھا. تو جب عیسائیت یعنی مذہب کے خلاف ایک تحریک چلی تو وہ تحریک اس کے خلاف بھی چل گئی، بغیر غور کیے اسلام کے خلاف بھی چل گئی، اور مسلمانوں نے یا مسلم حکومتوں نے اس کو قبول بھی کر لیا. حالانکہ مذہب کے خلاف تحریک چلانے والوں کو اس بات میں فرق کرنا چاہیے تھا کہ پہلے تو وہ مذہب کا مطالعہ کرتے یعنی عیسائیت کا مطالعہ کرتے، پھر وہ اسلام کا مطالعہ کرتے. اب وہ جن جن باتوں کو کہہ رہے ہیں یعنی آزادی وہ اسلام میں پائی جاتی ہے، انسانیت اسلام میں پائی جاتی ہے، مذہبی آزادی اسلام میں پائی جاتی ہے، عدل اور انصاف اسلام میں پایا جاتا ہے، حقوق کی رعایت اسلام میں پائی جاتی ہے. تو اسلام کو انہوں نے سمجھے بغیر عیسائیت کا قیاس کرتے ہوئے اسلام کے بارے میں بھی یہ ایک نعرہ دیا کہ جس طرح عیسائیت پر عمل کرتے ہوئے یورپ میں ترقی نہیں کی، اسی طرح اسلام پر عمل کرتے ہوئے اسلامی ممالک بھی ترقی نہیں کر سکتے. جس طرح یورپ کی ترقی کی شروعات مذہب کو اکھاڑ کر پھینکنے سے ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی ملکوں کی ترقی کی شروعات اسلام کو اکھاڑ کر پھینکنے سے ہوگی. تو یہ جو غلط فہمی ہے یہ اس بنا پر ہے کہ ہم ان کے سامنے اسلام کو صحیح طور پر پیش نہیں کر سکے. وہ اسلام کو اسی طرح سمجھتے رہے جیسے کہ عیسائیت کو سمجھ رہے تھے. اور غلطیاں کچھ ہماری بھی ہیں. مطلب ہم اگر بریلوی مسلک کو لیں تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مذہب کا استحصال ہے. مذہب کے نام پر بہت سی ایسی چیزیں، مذہب کے نام پر وہ جیب سے پیسہ نکالا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر جو ہے تھیوریاں بنی جا رہی ہیں کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اب جب حقیقت کھلے گی کہ یہ سب جو آپ کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر رہے ہیں یا مذہب کا بینر لگا کے کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ تحریک اس مذہبی شخص کے خلاف چلے گی لیکن دھیرے دھیرے وہ بدل جائے گی کس کے خلاف؟ مذہب کے خلاف. کہ مذہب کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ خون چوستے ہیں، یہ بیوقوف بناتے ہیں، یہ اپنی تھیوری بنتے ہیں، یہ اپنا گھر بناتے ہیں، دوسرے کا گھر بگاڑتے ہیں، یہ اپنے مطلب کے مسئلے بتاتے ہیں. ان کی فقہ الگ ہے، ان کی شریعتی الگ ہے. شریعت دوسروں کے لیے کچھ ہے، ان کے اپنے لیے کچھ ہے. تو جب وہ طرز عمل دیکھتے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے عوام میں علماء کے خلاف جو بغاوت پیدا ہو رہی ہے وہ اسی طرح پیدا ہو رہی ہے جیسے کہ ایک زمانے میں عیسائیوں کے خلاف یعنی عیسائی چرچ سے وابستہ لوگوں کے خلاف اس وقت کے عوام میں پیدا ہوئی تھی. اسی طرح اگر مطلب اس کو جلدی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی اور اس کا تدارک نہیں کیا گیا تو دھیرے دھیرے یہ بھی ایک تحریک کی شکل اختیار کر لے گی. اگر آپ غور کریں اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، تو علماء کے خلاف کافی ماحول بنتا جا رہا ہے. تو جس طرح ماحول اس وقت بنا اور پھر وہ مذہب کے خلاف ایک تحریک چلی، اسی طرح اس کا خطرہ ہے کہ علماء کے خلاف تحریک چلنا شروع ہو اور پھر دھیرے دھیرے وہ مذہب کے خلاف تحریک بنتی جائے. تو بات معلوم ہے. ابھی فلسطین والا تو یہ تو صورتحال آپ کی سمجھ میں ہے. میں نے کیا کہا جس کے آپ کا ڈالی سے کیا تو اس وقت
मुट्ठी में है। जो 3 बड़ी ताकतें हैं उन्हीं की मुट्ठी में है, चाहे वो रूस हो या वो चीन हो या फिर अमेरिका हो। तुर्की जो है, बहरहाल जो हुकूमत इस वक्त है वो पिछली हुकूमतों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन आदमी जितना बड़ा होता है उतने ही उसके साथ खतरात भी होते हैं, उतने ही उसके साथ मसाइल भी होते हैं, उतने ही वो बैनुल-अक़वामी पाबंदियों में जकड़ा हुआ नहीं होता है। यूरोप और अमेरिका की कामयाबी है कि उन्होंने दुनिया को इस तरह बांध दिया है अपने से कि आप अगर आज़ाद भी होना चाहें तो आप आज़ाद नहीं हो सकते। उन्होंने इंसानियत का वास्ता देते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं, इंसानियत पर अमल नहीं करते। एक तरफ अमेरिका तालिबान को ये हिदायत दे रहा है कि आप अपने यहाँ औरतों के हुकूक का लिहाज करें, वही अमेरिका गज़ा में औरतों के साथ जो सलूक हो रहा है एक आवाज नहीं उठा रहा है। वही अमेरिका यूक्रेन में रूस की व्यापारी के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन वही अमेरिका गज़ा पर जो व्यापारी हो उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। तो ऐसा इसलिए है कि ताकत का जो तवाज़ुन है ये बिल्कुल बिगड़ चुका है। दुनिया दो उसमें बटी हुई है, एक आका है, यूरोप आका है, बकिया जो हमारी दुनिया है वो क्या है, गुलाम है। तो तुर्की भी उसी पाबंदी का शिकार है। बज़ाहिर हमें लगता है कि मुल्क आज़ाद है, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है माशी हालत। ये जिस मुल्क को गुलाम बनाना चाहते हैं उसको इक़्तिसादी तौर पर कमजोर करते हैं, और कमजोर करने के बाद फिर उसको उसकी उस इक़्तिसादी कमजोरी की तलाफी की शक्ल क्या निकालते हैं कि वर्ल्ड बैंक से उसको कर्ज देते हैं। और जब कोई मुल्क कर्ज के बोझ में आता है तो फिर वो निकल नहीं पाता है। खुद हमारा हिंदुस्तान भी कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। वही मामला किसका है, तुर्की का है। तुर्की भी वर्ल्ड बैंक से बहुत लोन ले चुका है। जरा भी उनके खिलाफ जाएंगे तो वो क्या करते हैं, एक तो आपको कर्ज देना बंद करेंगे, दूसरे कर्ज की वापसी का मुतालबा करेंगे। आप इतना जब लिए बैठे हैं उनसे तो आपके लिए एक आदमी बदहाल है, तो बदहाली में वो कर्ज की अदायगी कैसे करेगा, उसको तो मजीद कर्ज चाहिए। तो वो अगर यूरोप से खुली लड़ाई लड़ेंगे तो उनके साथ ये माशी मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हुए भी बहुत से काम नहीं कर सकते हैं, ये उनकी मजबूरी है। इसलिए नहीं, हम अरब मुल्कों से तो नहीं मिलाते, वो तो खैर जो काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सरासर दीन के खिलाफ है और बेजरूरत कर रहे हैं। इतना आगे अमेरिका और बरतानिया को खुश करने के लिए इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 2-4 हाथ और आगे जा रहे हैं। लेकिन तुर्की का मामला ये नहीं, तुर्की की अपनी मजबूरियां हैं। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो मजबूर न हो, जिसका हाथ नीचे न हो। जब तक हाथ ऊपर नहीं आएगा, नहीं अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुन मिनल मुमिनिल ज़ईफ़ अल-यदुल उल्या खैरुन मिनल यदिस सुफ़ला, ये दोनों चीजें हमारे इस्लामी मुल्कों के पास नहीं है। न अल-यदुल उल्या उनके पास है, न अल-मुमिनुल क़विय्यु में वो आते हैं। तो जब ना आपके पास जिस्मानी ताकत है और ना आपके पास माली ताकत है तो फिर आप क्या करेंगे। जब आपके हाथ में कटोरा है तो जो आपका कटोरा भरता रहेगा गैर वाला उसकी गुलामी करते रहेंगे। तालिबान भी बहुत हद तक, देखिए तालिबान तो किसी ने कबूल ही नहीं किया, यूएनओ में जगह मिली, सीट मिली नहीं। क्यों? यूएनओ किसके हाथ में, 5 मुल्क में चाहे फैसला करें। तो तालिबान, देखिए एक चीज होती है कि हम मतलब मजहबी तौर पर हमारा एक से ताल्लुक, मजहबी तौर पर हम उनको सही समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया दूसरी नजर से देखती है। मैंने कहा ना कि यूरोप और अमेरिका किसी भी इस्लामी मुल्क को ताकतवर नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन आप, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो निज़ाम बनाया जा रहा है वो ये निज़ाम बनाया जा रहा है कि आप दोबारा इस मुल्क में हुक्मरानी का ख्वाब भी न देख सकें। क्यों? इसलिए कि पूरी तारीख आपके पास है यहाँ की हुक्मरानी की। तो वैसे यूरोप भी सदियों गुलाम रहा है। वो डरता है कि जिस दिन
کوئی سرگرہ کھڑا ہو جائے گا کسی بھی اسلامی ملک میں تو ہماری سیاست اور قیادت کیا ہوگی؟ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب کیونکہ سارا جو سرمایہ ہے، چاہے وہ پیٹرول کی شکل میں ہو یا سونے کی شکل میں ہو یا دوسرے معادن کی شکل میں ہو، اتفاق ایسا ہے کہ وہ سب پائے جاتے ہیں کہاں؟ اسلامی ملکوں میں۔ تو اسی لیے یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر کوئی ایسی حکومت آئے جو ان چیزوں کا استعمال یورپ کے خلاف کر سکے۔ اگر کوئی افراطی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اس کی مثالیں ہیں۔ تو طالبان کا معاملہ یہ ہے کہ طالبان اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح وہ نظام چلا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے وہاں امن و امان قائم کر رکھا ہے، جس طرح وہ خود کفیل ہیں، خود کفیل کے طور پر کہ وہ جو کچھ کھیتی کر سکتے ہیں، جو کچھ اگا سکتے ہیں، جو پیداوار وہ اپنے یہاں پیدا کر سکتے ہیں، وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی ملک دنیا سے ڈٹ کر تنہا اس کا چلنا آسان نہیں ہے، کیونکہ صرف گیہوں نہیں چاہیے، صرف چاول اور اناج نہیں چاہیے۔ آپ ٹھیک ہے چاول بولیں گے، گیہوں بولیں گے، کچھ سبزیاں پیدا کر لیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی کی اور ضروریات ہیں۔ وہ ضروریات پیدا کرنے کے لائق آپ ہو، اس کے لیے عرصہ چاہیے۔ اور یورپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ ضروریات پیدا کرنے کے لائق ہی نہ ہوں۔ اسی لیے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، وہ سعودی عرب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ گیہوں نہیں پیدا کر سکتا، مصر پر پابندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو یورپ پیدا کر رہا ہے، امریکہ پیدا کر رہا ہے یا برطانیہ پیدا کر رہا ہے، وہ غلہ کون خریدے گا؟